وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 34، آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو قبول کرنے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ: ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اور وہ انکار کرنے والے تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا۔ سامعین اکرام، انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم روایتی طور پہ جو ہم نے یعنی معاشرے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں شرک کے، کفر کے، ایمان کے، نفاق کے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شعور حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عقل و فکر کو استعمال کرے اور کسی سچے شخص کی بات کو سنے، حق کو قبول کرے، حق کے راستے پر چلے، اس کے لیے کوشش کرے۔ دوسرا راستہ، یعنی اس کے بعد اور راستے جو ہیں وہ باطل ہیں، یعنی ایک شخص کسی کی بات نہیں سننے کو تیار، عقل و دانش سے کام لینے کو تیار نہیں ہے، اور لہٰذا اب اسے حق معلوم نہیں ہوگا۔ اب باقی رہ جاتی ہیں سنی سنائی باتیں، کیونکہ حق تو وہ ہے، سچ تو وہ ہے سامعین اکرام کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، جو اللہ کا فرمان ہو، جو نبی کا فرمان ہو، یہ تمام حقائق ہیں، یہ تمام سچ ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ راستہ جو قرآن اور پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں، وہ راستہ اگر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو عملی طور پہ، تو یہ انکار کرنے والا ہے۔ بس یہ کفرو کی یہ تفصیل ہے، اور میں نے ترجمے میں بھی آپ کو یہی کہا، ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ اب ظاہر ہے کفر انکار کو کہتے ہیں، اور یعنی انکار کرنے والا بہرحال۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے اپنی آپ کو بتائی اپنے الفاظ میں،
اچھا، اب اس میں ایک دوسری صورت ہے، اسی آیت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ حق سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی حق کو نہیں مانتے، حق کو منزل نہیں بناتے، حق کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور اس کے لیے یعنی کوشش، وہ جد و جہد اور کوشش ایک ہی چیز ہے. تو اب یہ اپنے عمل سے سیدھے راستے کی طرف روکنے والوں میں بن گئے. صدوا عن سبیل اللہ کے الفاظ ہیں نا، کہ جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. یعنی آپ دیکھیں، یہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ایک راستہ ہے، مثال میں دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال. ایک راستہ ہے، اس کے یعنی 5 کلومیٹر کا راستہ ہے یا 10 کلومیٹر کا ہے یا 20 کا ہے، جو بھی ہے. تو آپ اس پہ چل رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ کافی لوگ جا رہے ہیں. آگے جو ہے آپ تھوڑا سا ان سے آگے ہیں، یا ان کے ساتھ ہی ہیں، چلیں لگا لیں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. 20 کلومیٹر کا راستہ ہے، ابھی آپ کے ساتھ 20 لوگ اور ہیں، آپ کے ساتھ 20 لوگ اور ہیں. تو اب جب آپ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، ایک روکنے والا آپ کو روکتا ہے کہ بھئی اس سڑک کے جو منزل ہے یا 20 کلومیٹر کے بعد ایک بہت بڑی کھائی ہے، اور آپ لوگ تو جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں بڑی تیزی سے، لیکن میں آپ کو روکتا ہوں، آپ اس راستے پر نہ چلیں. اور دوسرا راستہ میں بتاتا ہوں، وہ صحیح ہے، اور اس میں آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. آپ اس بتانے والے کی بات سے یا اس کی خبر پر یقین نہیں کرتے اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، اس 20 میں سے ایک آدمی وہ بات مان لیتا ہے. کتنے؟ ایک آدمی وہ بات مان لیتا ہے اور وہ صحیح راستے پر چلا جاتا ہے. لیکن اس میں سے 15 لوگ جو ہیں وہ اس مخبر کی خبر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یقین نہیں کرتے، اور وہ چلتے رہتے ہیں اسی راستے پر. اب باقی رہ گئے 4 لوگ. ایک تو سیدھے راستے پر چلا گیا، 15 لوگ جو ہیں انہوں نے اس مخبر کی خبر کو جھٹلایا اور وہ بدستور اسی راستے پر چل پڑے. اب وہ 4 جو ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ مانے گا نہ مانے. ان کے سامنے ایک شخص تو سیدھے راستے پر جا رہا ہے اور دوسرے 15 جو ہیں وہ انہوں نے مخبر کی بات پہ یقین نہیں کیا. اب یہ 4 آدمی بھی ان 15 سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے عمل سے، کہ بھئی یہ 15 وہ یہ سوچتے ہیں، وہ 4 لوگ، کہ بھئی یہ جو ہے اس کا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، اور یعنی اس نے اس مخبر کی بات مان لی، لیکن ہم ان 15 کے نقش قدم پر چلیں گے. لہٰذا وہ بھی اس راستے پر چل پڑتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. تو لہٰذا وہ 4، وہ 19 کے 19 جو ہیں وہ گہری کھائی میں جا پڑتے ہیں. یہ اصل میں نے آپ کو مثال دی. دیکھیں، یہ اس مصیبت میں اور اس جو کیفیت ہے اس میں ہم خود بھی مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے. آخرت کو ترجیح بنا کے اللہ کو اپنی منزل بنا لینا چاہیے. اور مخبر اعظم نے ہمیں خبر دی ہے. کون؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہمیں خبر دیا جا رہا ہے. ڈراوا اس کتاب میں بھی موجود ہے اور پیغمبر بھی ڈر سنانے والا ہے. اب وہ آ کے ڈر سناتا ہے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، بہت سی اکثریت انکار کر لیتی ہے، اور لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہیں. یہ صدوا عن سبیل اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. سمجھ کا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے انکار کیا،
حق کے راستے سے اور حق کو منزل بنانے سے انکار کیا، اور پھر وہ اپنی زندگی اسی طرح بے مقصد گزارتے رہے، حق کو مقصود نہ بنایا، اب یہ لوگ جو ہیں ڈبل جرم کر رہے ہیں، خود بھی رک گئے اور لوگوں کو بھی روکا۔ آج کا مسلمان، سامعین کرام، میں حقیقت کی طرف آتا ہوں مثال سے، آج کا مسلمان جو ہے یہ دو جرائم ضرور کر رہا ہے، خود بھی حق کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ ہم مسلمان اجتماعی طور پہ اسلام کو ہم نے قبول نہیں کیا ہوا، حق کو منزل نہیں بنایا، حق کے راستے پر نہیں چل رہے، یعنی جو صراط مستقیم ہے اس پر نہیں چل رہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ باقی ذمہ داری تو ہم پہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں میں نے ایک بہترین امت بنایا ہے لوگوں کے لیے، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، لیکن وہ ذمہ داری ہم نہیں کو۔ دو جرائم کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، ایک تو خود بھی رک گئے اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت دنیا کے سامنے کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہے، صحیح اسلام کی تصویر اس وقت موجود نہیں ہے روئے زمین پر اجتماعی طور پر۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، انفرادی طور پہ نیک لوگ تو ہیں، لیکن انفرادی بات تو اسلام کی نہیں ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، احکامات آئے مدنی دور میں۔ 10 سال گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، تو زیادہ عرصہ انہوں نے کہاں گزارا؟ مکے میں گزارا۔ احکامات کی تفصیل تھی نہیں، کیوں کہ جماعت نہیں تھی۔ اقیم الصلاۃ کا حکم آتا ہے تو اقیم الصلاۃ کی جگہ جو ہے وہ تو مدینے میں بنی ہے، ایک مسجد، اور اس کا مسلمانوں کی ایک جماعت نماز کے لیے حاضر ہو، ان کا ایک امام ہو اور وہ باقاعدگی سے نماز پڑھے اور نماز کو قائم کرے۔ زکوٰۃ کا حکم مدینے میں آئے، سود کی حرمت جو ہے وہ مدینے میں آئی ہے۔ تو ایسے کافی احکامات تھے، وہ معاشرتی احکامات۔ سورہ نساء مدنی ہے، سورہ مائدہ مدنی ہے، تمام معاشرتی احکامات۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں بھی احکامات موجود ہیں۔ سورہ نور مدنی ہے، اسی طرح یہ ساری جو احکامات والی صورتیں زیادہ تر تو وہ مدینے میں آئی ہیں۔ تو جماعت کے بغیر اسلام قائم نہیں ہوتا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے، سامعین کرام، میں چلتے چلتے یہ ضرور عرض کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں، خود مسلمان بنیں، حق کو قبول کر لیں، سچ کو مان لیں اور سچ کے راستے پر چلیں۔ جو راستہ آپ کو بامراد کرتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ خود نیک بن جائیں، آپ خود صحیح راستے پر آئیں، آپ پر ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ نے سچ بات کو پھیلانا ہے، خود ایک نمونہ بن جائیں اور دین کو پھیلانے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں، داعی بن جائیں۔ ہر شخص جو ہے، ہر مومن اور مومنہ جو ہے، اس کو داعیہ یا داعی ہونا چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے داعیہ ہے، ماں کی جو بہنیں ہیں، جو جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ داعیہ ہے۔ مرد جو ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بچوں کے لیے داعی ہے، ان کو دعوت دے گا۔ آج کیا والدین اپنے بچوں کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی؟ نو، دنیا کی دعوت دے رہے ہیں۔ بچے پڑھو پڑھو، ہوم ورک نہیں کیا ابھی تک، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ایک ایسا المیہ ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ انکار اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، کہ اس میں ہماری امت من حیث القوم، ہم اس میں مصروف ہیں۔ خود بھی حق سے انکار ہے،
حق کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے باطل کو منزل بنایا ہوا ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے، دنیا ہمیں مطلوب ہے، یہ تو باطل ہے۔ آپ حق سے انکار کر رہے ہیں۔ پیغمبر آیا ہے حق کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ ہیں رسول کے ساتھ جو ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر، یعنی اگر لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو آج امت مسلمہ جو ہے، میں سامعین اکرام امت مسلمہ کا نام لے رہا ہوں، یہ صرف پاکستان کے 22 کروڑ نہیں ہیں عوام، امت مسلمہ تمام عرب و عجم انہوں نے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے۔ توحید سے انکار ہے، رسالت سے انکار ہے، جنت سے انکار ہے، دوزخ سے انکار ہے، بعث بعد الموت سے انکار ہے عملی طور پہ۔ ہماری منزل ظاہر، آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے لیڈران کرام کو دیکھ لیں، اپنے بعض علماء کرام کو دیکھ لیں کہ اس نے ہمیں بانٹ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کافر قرار دے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے۔ جس نے بھی لا الہ کہہ دیا اور تو وہ مسلمان ہے، جس نے زبان سے کہا وَلَا تُلْقُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، قرآن کی آیت ہے۔ جو تمہیں سلام کرے اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ اس کے مصداق میں ہوں کہ کون ہے؟ کافر تو کافر ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے مومنوں کے لیے، یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ہیں۔ ذرا سوچیں نا، غور کریں کہ ہم یعنی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کس کو ہے؟ بتائیے آیت نمبر 33 میں۔ ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ حق سے انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو انجام کیا ہے؟ ثم ماتوا، پھر آپ مر گئے اسی حالت میں۔ یعنی حق سے انکار کرنے والے اور حق سے لوگوں کو روکنے والے، یہ سامنے کرام میں آج کے معاشرے پہ اس کا اطلاق کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ معاشرہ، اس معاشرے نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ قرآن کب کا ہم ترک قرآن کر چکے ہیں۔ سقوط بغداد سے پہلے ہماری یہ حالت تھی، ورنہ ہماری کھوپڑیوں کے مینار جو ہے وہ ہلاکو خان نہ بنا تھا۔ سقوط بغداد کے بعد کھوپڑیوں کے ایمان، بظاہر ایمان والوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا، لاکھوں جو ہے مسلمانوں کو تہ تیخ کر دیا اس نے، پھر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ یاد ہے آپ کو؟ آج بھی وہی حالت ہے، آج بھی وہی حالت ہے۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کفر کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ تو نہیں آج۔ آپ کو میری باتیں اگر بری لگ رہی ہیں تو اس کا میں کیا کروں، جبکہ حالت ہی یہی ہے، رونے والی حالت ہے۔ تو لیکن ایک نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وہم کفار، مر گئے اور یہ حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فلن یغفر اللہ لہم، ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ فرق کیا رہ گیا سامعین اکرام؟ کافرانہ روش، مشرکانہ روش کہ ہم شکار ہیں، ان حق سے انکار کرنے والے عملی طور پہ ہم لوگ ہیں، اسی حالت میں مر رہے ہیں۔ اکثریت آپ دیکھیں حق کو، ایک کثیر تعداد جو ہے حق سے غافل ہے، حق اس کی منزل نہیں ہے۔ تو بس پھر تو ظاہر دنیا ہے، ظاہرداری ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم یہ 2018 ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے میں
لوگ کس نظریے کی بنیاد پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ چلیں آپ مجھے بتا دیں، آج پاکستان کے لوگوں مجھے بات بتا دیں آپ کہ ہم کس نظریے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے تو معنی بھی ہم نہیں سمجھتے. وہ روایتی طور پہ ہم نے ایک جملہ بنا لیا تھا پارٹیشن کے وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نظام مصطفیٰ کے لیے بعض پارٹیاں وغیرہ یہ اپنے منشور میں شامل کر لیتی ہیں اسلامی پارٹیاں، لیکن بات یہ نہیں ہے، اسلام تو اس طریقے سے نہیں آتا کہ آپ حکومت پہ قبضہ کر کے پھر وہ راستے ڈھونڈیں یا تلاش کریں. نہیں، اسلام تو ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت کا نام ہے اسلام، ایک جماعت کا نام ہے. آپ نے لوگوں کو مومن بنانا ہے، مومنوں کی ایک جماعت تیار کرنی ہے جو کہ با کردار ہو، جو کہ مومن ہو، با کردار ہو، اور ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو یہ یعنی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا اور ایک جماعت بنائی، ان کا آپ دیکھیں طریقہ کار کیا تھا. ان کو اس دور میں حکومت کی بھی اقتدار کی پیشکش نہیں ہوئی تھی کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، تم ہمارے امیر ہوگے، بادشاہ ہوگے. لیکن انہوں نے بادشاہت قبول نہیں کی. ہم تو بادشاہت کے پیچھے دوڑ رہے. آپ انتخاب میں حصہ لیتے ہیں اور تمام فاسق فاجر کو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو فاسق فاجر ہے، اس کو میں اپنا ممبر کیسے بناؤں، اس کو کیسے میں ٹکٹ دوں. آپ ٹکٹ دے دیتے ہیں، اس کے نہ کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے نہ نظریے کو دیکھتے ہیں، اس کی نہ شکل کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ یہ. بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا. اب یہ دیکھیں، یہ انفرادی طور پہ بھی آپ ذرا کوشش کریں کہ اس کا اطلاق انفرادی طور پہ بھی کریں. آپ خود سوچیں، کیا میں نے حق کو قبول کر لیا ہے؟ کیا اللہ میری منزل ہے؟ کیا آخرت میری ترجیح ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں. اگر نہیں ہے تو آپ خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. ماں باپ اگر بیٹے کے سامنے ایک نمونہ پیش نہ کریں، مومنانہ کردار پیش نہ کریں اپنے بیٹے کے سامنے، تو وہ اس کے سامنے کیا ایگزامپل ہوگی؟ آپ تو اپنے عمل سے اپنے اولاد کو، بلکہ عمل سے نہیں بلکہ قول سے بھی، ساری توجہ والدین کی آج کل اپنے بچوں کے ظاہر پر ہے. یہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، یہ میرا بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کا قد چھوٹا ہے اور یہ بہت لمبے قد کا ہے، مثال کے طور پہ اس کا. آپ کی ساری نظر تو اپنے بچے کی ظاہر پر ہے. باطن، آپ اپنے باطن سے واقف نہیں ہیں تو بچے کے باطن سے آپ کیا واقف ہوں گے؟ ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے. دیکھیں، انسان کا اللہ تعالیٰ جب پیدا کر رہا تھا، انسانیت کی آغاز کر رہا تھا، تو انسانیت کا مقام کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ سے بات کی کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. ہر انسان جو ہے اس نیابت الہی کا اہل ہے. سامعین کرام، ہر انسان اس نیابت الہی کا اہل ہے. ہر انسان خلیفۃ اللہ بننے کا اہل ہے، مرد ہو یا عورت، اس میں فرق نہیں ہے. سامعین کرام، لیکن کیا آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ کیا آپ نے اسلام پر عمل کر کے، حضور کے نقش قدم پر چل کر، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نائب بن چکے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ اپنے آپ سے کریں. ایسا نہیں ہے اجتماعی طور پہ. اول تو ہم حق سے واقف ہی نہیں ہیں. جو لوگ سن لیتے ہیں وہ چندہ اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے، یعنی سن کے بھی، جان کے بھی. اس کے بارے میں جو ہے نا قرآن میں وَجَحَدُوا بِآيَاتِنَا، دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
کانوا بآیاتنا یجحدون کے الفاظ ہیں قرآن میں. یہ اس لیے کہ وہ میری جو آیات احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے رہے، میری نشانیوں سے، میری آیات سے، میرے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے رہے. بہت سے یعنی کثیر طبقہ یعنی اتنا نہیں ہے لیکن حق سے واقف ہیں کہ حق یہی ہے، لیکن پھر بھی اب دیکھیں علماء کرام جو ہیں، میں اچھے گمان سے کام لیتا ہوں کہ ہر عالم جو ہے وہ جانتا ہے کہ منزل کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ ان کا وہ یعنی جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے وہ بات تو نہیں نکلتی. ہر یعنی آپ دیکھیں اکثریت ہماری علماء کی، میں بھی علماء کی، علماء حق کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن جو علماء سو ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ہمیں مذہبی فرقہ واریت اور اس میں بانٹ دیتے ہیں. ہر مسجد پہ انہوں نے ایک تختی لگائی ہوئی کہ بھئی یہ تو فلانے مسلک کی ہے. یہ اللہ والوں کی کون سی جگہ ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد تو اللہ کی ہے. بہرحال سامعین کرام، یہ پوری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، یعنی اسی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، حالت یعنی حالت انکار میں مر گئے، حق سے انکار کرنے والے تھے. آپ دیکھیں اکثریت ہماری مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ عملاً حق سے انکار کرتی ہے. عملاً اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ یا حضور کی فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم الى اموالکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن دیکھتا ہے تو کس کو؟ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے. قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہارا قلب کس حالت میں. اکثر ہمارے دل جو ہے وہ تو غافل ہے. قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، یعنی ان کی بخشش نہیں ہوگی. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. اب جو آپ نے تصورات اپنے لیے بنا لیے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ من گھڑت عقائد اور ایمان کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی سنائی باتوں پر. بہرحال آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. صرف ترجمہ میں نے تھوڑی سی اس میں تفصیل بیان کی ہے، باقی تو آیت ہے. اصل سچ جو ہے وہ ہے جو قرآن ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. ترجمہ سنا دیں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. ثم ماتوا، پھر مر گئے. وہم کفار، حالت انکار میں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Those who disbelieve and hinder from God's path and then die as disbelievers, God will not forgive them. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.